ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ احباب جانتے ہیں کہ بقرعید کے موقع پر سیدھی بات کی جانب سے اجتماعی قربانیوں کا اہتمام پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، اس کا اعلان آ چکا ہے۔ اس وقت پیشگی اور کچھ جلد ہی نام اندراج کروائے جا رہے ہیں تاکہ مہنگائی اور پھر بر وقت بکنگ کے موقع پر جو مہنگائی بڑھ جاتی ہے جانوروں میں، اس سے بچنے کے لیے اور پہلے ہی دن ساری قربانیاں مکمل کرنے کی وجہ سے، اس کے علاوہ حج کا بھی سفر ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے ساری ترتیب ہمیں بنانی ہے۔ لہٰذا جو احباب ہر سال اس میں حصہ لیتے ہیں وہ فوری طور پر اپنا نام اندراج کروائیں تاکہ ہمیں قیمتوں میں اضافے سے بھی بچ جائیں ہم لوگ، اور اس کے علاوہ جو ہے اچھی ترتیب بنا لیں پہلے ہی دن تاکہ تمام لوگوں کی قربانیاں مکمل ہو سکیں۔ نیچے واٹس ایپ کے نمبرات دیے جا رہے ہیں، اس پر واٹس ایپ کیجئے گا، آپ کو ساری تفصیلات وہاں مہیا کی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر ایران اور امریکہ کے درمیان میں جنگ چھڑ سکتی ہے اور معاملہ اب بہت زیادہ سنجیدہ ہو چکا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کا نیا ٹویٹ آیا ہے جس کا امیج آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایران جو ہے، یعنی ان کے جو بھی حکمرانیوں کے جو دھڑے ہیں وہ آپس میں ایکٹ نہیں کر رہے ہیں، صحیح طور پر فیصلہ نہیں لے رہے ہیں، یا جو بھی اس کا آپ مفہوم نکال لیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر ڈیل پر کس طرح سگنیچر کریں، اور پھر انہوں نے جو ہے ایک دھمکی دینے کی صورت میں خود کو امیج اور پھر پیچھے جس طرح کا امیج بنایا گیا ہے اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ آج صبح شیئر کی گئی اس تصویر کے بعد محسوس یہی کیا جا رہا ہے کہ جو ہے مذاکرات پوری طرح سے کھٹاس میں پڑ گئے ہیں، اور جو ہے اس وقت آبنائے ہرمز کے آس پاس بھی ناکہ بندی میں اضافہ کر رہا ہے، اور مکمل طور پر اپنے جنگی بحری بیڑوں کو بھی اور جہازوں کو بھی، ان تمام کو جو ہے بھیجنے کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں امریکہ کی طرف سے۔ یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ جیسا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک عشائیے میں، جس میں برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم بھی شریک تھے، کہا کہ امریکہ نے ایران کو عسکری طور پر شکست دی ہے۔ ایران سے متعلق ایک امریکی عہدیدار نے بھی اندیا دیا کہ زمینی حملے کے امکانات میں کمی آ رہی ہے، لیکن ایران کے آس پاس جتنا ممکن ہو سکتا ہے پوری طرح سے ناکہ بندی کرنے کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں، اور دھیرے دھیرے جو ہے اس وقت فوج بڑھتی چلی جا رہی ہے، فضائی ہو یا بری یا بحری۔ صدر ٹرمپ نے عشائیے کے آغاز میں ایران کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم نے اس حریف کو فوجی طور پر شکست دی اور ہم اسے کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر وہاں اس میٹنگ اور عشائیے کے بعد جو ہے وہ اچانک جیسے ہی اپنے آپ کو برطانیہ کا دیرینہ دوست اور پھر جو ہے مکمل طور پر اس کا سپورٹ خود کو حاصل ہونے کا اعلان کرتا ہے، وہیں سے شاید اس کو شہ مل جاتی ہے اور صبح اٹھتے ہی ایک ٹویٹ کر دیتا ہے، جس ٹویٹ کو آپ نے اس وقت دیکھا ہے۔ اس سے صاف اور واضح طور پر اس وقت تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ جو ہے جتنے امکانات تھے وہ سارے کے سارے امکانات اس وقت پوری طرح ختم ہو چکے ہیں، اور امریکہ ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ جیسے کہ TRT نے بھی ایک رپورٹ کی ہے، امریکی حکام نے اطلاع دی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے معاونین کو ایران کے طویل مدتی محاصرے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جبکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات اب بھی تعطل کا شکار ہیں۔ حکام نے آج بدھ کے روز ذکر کیا ہے کہ حال ہی میں منعقدہ اجلاسوں کے دوران امریکی صدر نے ایرانی بندرگاہوں سے جہاز رانی کی آمد و رفت روک کر ایرانی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ جاری رکھنے کا انتخاب کیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق حکام نے مزید واضح کیا ہے کہ صدر کی رائے میں
دیگر راستے مثلا دوبارہ بمباری شروع کرنا یا تنازع سے دستبردار ہو جانا محاصرہ برقرار رکھنے کے مقابلے میں زیادہ بڑے خطرات کے حامل ہیں، یہ کہا گیا ہے۔ جب اس طرح کی دھمکیاں، اس طرح کی چیزیں سامنے آنے لگی تو ایران بھی اپنا سخت رد عمل سامنے لایا، اور اس کو العربیہ نے بھی شائع کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی بحری جہازوں کو تحویل میں لینے کے بعد ایران کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس اور سلامتی کونسل کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ ایران کو ان کھلی اور جارحانہ امریکی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کو اپنے حقوق کے دفاع اور رد عمل دینے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ امریکی بحریہ نے ایران پر بحری ناکہ بندی کے دوران ایک اور تجارتی جہاز کو روک لیا، تاہم اس بار اسے معائنے کے بعد اپنی منزل کی جانب جانے کی اجازت دی، جو پہلے واقعات کے برعکس ہے، لیکن یہ معاملہ اس وقت ایران کو غصے میں لایا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، برطانیہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی قریبی دوست نہیں۔ شاہ چارلس کی موجودگی میں ٹرمپ کا یہ بیان آیا، لگاتار برطانیہ کی تعریفیں ہونے لگیں، اور الگ الگ طرح سے جو ہے اس وقت سامنے جب چیزیں سامنے آنے لگیں تو وہیں پر ایک خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ برطانیہ میں ایران کی سفارت خانے کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک پیغام عالمی سطح پر ہلچل مچا دیا، کیونکہ ٹرمپ برطانیہ کو لے کر کے جس طرح کے بیانات جاری کر رہے تھے، اور برطانیہ کو لے کر کے اپنے دیرینہ دوست اور بھی بہت ساری چیزیں، اور عشائیے میں اس کے بعد امریکہ پر دباؤ، ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں ہوئی، تو اس سے صاف اور واضح طور پر یہ بیان جا رہا تھا کہ برطانیہ کے ساتھ مل کر کے قوت حاصل کر کے شاید وائٹ ہاؤس اب جو ہے پوری طرح سے ایران کے خلاف دباؤ، ایران کے خلاف جو ہے یہ ساری چیزیں ناکہ بندی کو مزید جو ہے اس میں توسیع کرنا، پھر اچانک ایران کے ایک تجارتی جہاز کو روکنا، اور پھر اس کو پھر بعد میں جانے کی اجازت دینا، اور بھی جہازوں کو ناکہ بندی کرنے، اور مزید جو ہے اس پر جنگ کے آثار جیسے ہی منڈلانے لگے تو جو ہے اس ٹویٹ نے اس وقت جو ہے ہنگامہ مچا دیا۔ اور وہ یہ ہے کہ سفارت خانے نے جو اس وقت برطانیہ میں ہے، لندن میں ہے، اپنے آفیشیل ٹیلی گرام چینل پر جان فدا نامی مہم شروع کی، جن میں بیرون ملک مقیم ایرانی شہریوں کو وطن کے لیے قربانی دینے اور ضرورت پڑنے پر شہادت اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اس پیغام میں ایرانی نژاد افراد سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے ملک کے وقار کے لیے لڑیں، دشمن کے سامنے جھکنے کے بجائے جان قربان کرنے کو ترجیح دیں۔ اس پر برطانیہ کے حکام اور سیاسی رہنماؤں نے سخت تشویش کا اظہار کیا اور اسے خطرناک قرار دیا۔ برطانوی وزارت خارجہ FCDO نے ایران کے سفیر سید علی موسوی کو طلب کر کے اس معاملے پر ناراضگی ظاہر کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایسے پیغامات اشتعال انگیزی کا سبب بن سکتے ہیں اور ملک میں امن و امان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جس کے پیش نظر سیکورٹی ایجنسیاں صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف امریکہ برطانیہ کو لے کر کے جس طرح کا بیان جاری کرتا ہے، اسی کے فوری بعد ایران کے جو سفارت خانہ موجود ہے لندن میں، اس کی جانب سے شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ، اس طرح کا ٹویٹ سامنے آتا ہے، پیغام سامنے آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کو لے کر کے عالمی سطح پر تبصرے شروع ہوئے۔ محسوس یہی کیا جا رہا ہے کہ برطانیہ اور دیگر کچھ یورپی ممالک کا سپورٹ اگر امریکہ کو مل جاتا ہے تو شاید ایک مرتبہ پھر ایران پر حملہ کرنے کی جسارت کرے گا۔ اس طرح کے تبصروں کے درمیان میں ایران کو جو کچھ محسوس ہوا، شاید اسی کی وجہ سے یہ جو ہے چیزیں اور اس طرح کا ٹویٹ کیا گیا ہے، یہ جو ہے تفصیلات سامنے لائی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب کچھ بات کر لیتے ہیں غازہ پٹی کی۔ ایران کی جب سے جنگ شروع ہوئی ہے امریکہ کی ایران کے ساتھ اور ظالم صہیونی درندوں کے ساتھ، لبنان کے ساتھ، تب سے غازہ پٹی میں ہونے والی ظلم و ستم کی کہانی کو یکسر چھوڑ دیا گیا ہے، ان مظلوموں کو بھلا دیا گیا ہے۔ یہاں صورتحال اس وقت اس قدر ہے کہ پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر اور ہاسپٹلس موجود نہیں ہیں۔ صورتحال بھیانک بنتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ظالم صہیونی درندے لگاتار حملے کر رہے ہیں۔ غازہ پٹی میں کسی نہ کسی علاقے میں حملہ کرتے ہوئے ہر دن جو ہے 20 افراد کو شہید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال تو دوسری جانب فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کس طرح کی سنگین
اور جو ہے انسانیت سوز مظالم اختیار کیے جا رہے ہیں ظالم صہیونی درندوں کی جانب سے، یہ بات بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایسے میں اسلامی تعاون تنظیم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی سے آگے بڑھ کر اسرائیلی قبضے کے مکمل خاتمے کی طرف پیش رفت کرے، اور اس نے فلسطینی شہریوں، مقدس مقامات اور ہمسایہ ریاستوں کے خلاف بتدریج بڑھتی ہوئی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ منگل کو تنظیم کی طرف سے کونسل کے مشرقی وسطیٰ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ترکیہ کے اقوام متحدہ کے مندوب احمد یلدز نے کہا ہے کہ گروپ نے غزہ کے لیے جنگ بندی کے معاہدے اور سلامتی کونسل قرارداد 2803 کے مطابق معاہدے کے مرحلہ دوم کو جلد شروع ہونے کا خیر مقدم کیا، مگر خبردار بھی کیا کہ غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے دیگر حصوں کی صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ فلسطینی عوام اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے تحت ناقابل بیان مشکلات اور المناک حالات برداشت کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ قزاقستان جو مسلم اکثریتی ملک ہے، اس ملک نے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عالم اسلام میں تشویش کی لہر آ رہی ہے۔ قزاقستان نے ایک اہم سفارتی پیش رفت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاہدے میں شمولیت اختیار کرے گا، جسے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق قزاقستان کا فیصلہ خطے میں سفارتی تعلقات کو فروغ دینے اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ معاہدہ کیا ہے اور کس قدر جو ہے اسلام مخالف ہے، یہودیوں کو، ظالم صہیونی درندوں کو جو ہے فائدہ پہنچانے والا ہے، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ ایسے میں قزاقستان کے اس فیصلے کو عالم اسلام میں لگاتار جو ہے وہ پوری طرح سے اسلام کی توہین مانا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورا کا پورا معاہدہ ایسا ہے جس میں جو ہے کئی سارے قرآنی آیتوں کا انکار ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اسی صورتحال میں اس طرح کا فیصلہ لینا، اس معاہدے میں شامل ہونا، یہ یہودیوں کے مفاد میں ہے۔ ایسی صورتحال میں جس کو پورے سازش کے تحت جو ہے امریکہ اور یہودیوں نے مل کر کے بنایا ہے، اس پر کسی ملک کا شامل ہونا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بڑی سازش کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے لیے اور بالخصوص عالم اسلام کے لیے قزاقستان کی جانب سے لیا گیا فیصلہ بہت ہی افسوسناک ہے اور تشویش میں مبتلا کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ نے اپنے ڈیجیٹل نقشوں میں ایک اہم تبدیلی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں کے حوالے سے استعمال ہونے والی اصطلاحات میں ترمیم کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کمپنی نے اپنے سرچ انجن بنگ اور سروسز میں اب مقبوضہ مغربی کنارے کو یہودیہ و سامریہ اسرائیل کے بجائے ویسٹ بینک مغربی کنارے کے نام سے ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے مسلمانوں کے لیے بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس پر قبضہ کیا گیا تھا وہ ان کو یہودیوں نے اپنا نام دیا تھا مغربی کنارے کو، اب جو ہے صاف اور واضح طور پر مائیکروسافٹ کمپنی اپنے سرچ انجن میں جب آپ یہودیہ سامریہ کہیں گے تو وہ ظاہر نہیں کرے گا، آپ ویسٹ بینک کہیں گے، لکھ کر کے پیش کریں گے، تبھی ان چیزوں کو سامنے لائے گا۔ یہ دعویٰ عرب سینٹر فار ایڈوانسمنٹ آف سوشل میڈیا کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کیا گیا ہے، جس کے مطابق تبدیلی کئی مہینوں کی کوششوں، دستاویزات اور مسلسل رابطوں کے بعد ممکن ہوئی۔ تنظیم نے اس اقدام کو غیر جانبدار اور بین الاقوامی قانون سے ہم آہنگ قرار دیا ہے۔ یہودیہ و سامریہ وہ اصطلاح ہے جو اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ عالمی سطح پر اسے مغربی کنارے کے نام سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسٹ جیروسلم بھی بین الاقوامی قوانین کے مطابق فلسطینی علاقوں کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور مستقبل کی ممکنہ فلسطینی ریاست میں شامل تصور کیا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل حقوق کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نقشوں میں درست جغرافیائی ناموں کا استعمال نہایت اہم ہے، کیونکہ غلط لیبلنگ نہ صرف حقیقت کو مسخ کرتی ہے بلکہ تنازعات کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں مغربی بنگال کی، جو اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جانتے ہیں کہ جب سے مغربی بنگال میں انتخابی جلوس نکلے مہم کے لیے، تبھی سے جھگڑے جاری ہیں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے درمیان، ایک دوسروں پر حملے، قتل و غارت گری۔ مغربی بنگال کے انتخابات کی اس وقت شناخت بن چکی ہے، بغیر جھگڑوں کے، بغیر جان لیے ایک دوسرے پر حملے کے یہاں کے انتخابات مکمل نہیں ہوتے۔ آج دوسرے مرحلے کی پولنگ جاری ہے۔
تو آج بھی یہاں پر جو ہے ایک دوسرے پر حملے کرنے کی بہت زیادہ الگ واقعات پیش آنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ 142 نشستوں کے لیے اس وقت ووٹنگ ہو رہی ہے۔ صبح سے ہی ووٹر بڑی تعداد میں پولنگ بوتھ پر پہنچ رہے ہیں۔ چاپڑا، شانتی پور، بھانگر میں معمولی جھڑپیں ہوئی، جبکہ انٹیلی حلقے میں بی جے پی امیدوار اور پولنگ افسران اور سیکٹر اہلکاروں کے درمیان تلخ کلامی اور جھگڑا ہوا۔ اطلاعات کے مطابق پولنگ بوتھ سے ان کے نمائندے کو باہر نکالے جانے پر تنازع پیدا ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بوتھ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایجنٹ کو باہر بھیجا گیا، جبکہ ایک سیٹ کے معاملے پر تینوں امیدوار کی جانب سے ہنگامہ ہوا، جس کے بعد دونوں فریقین کو باہر نکال دیا گیا۔ نادیا ضلع کے چاپڑا میں ایک بی جے پی پولنگ ایجنٹ پر حملے کی اطلاع بھی سامنے آئی ہے۔ ایجنٹ میئر نے الزام لگایا کہ ترنمول کارکنوں نے ان پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ ای وی ایم مشینوں میں خرابی کی شکایت موصول ہوئی۔ ہاوڑا میں ووٹنگ مشینوں کی صحیح کام نہ کرنے کے الزامات سامنے آئے۔ ایک ویڈیو میں نیم فوجی اہلکاروں کو ایک شخص کو حراست میں لیتے ہوئے دیکھا گیا، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق ایک اور شخص پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ کئی مقامات پر املاک کو نقصان پہنچنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ شانتی پور میں بی جے پی کے کیمپ آفس کو نقصان پہنچایا گیا، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ ساؤتھ 24 پرگنہ کے بھانگر میں سیکولر فرنٹ کے پولنگ ایجنٹ کو بوتھ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ ترنمول کانگریس کے رہنما ابھیشیک بنرجی نے بھوانی پور کے مترا انسٹیٹیوشن میں ووٹ ڈالا۔ انہوں نے اپیل کی کہ عوام بی جے پی کو 50 سے کم نشستیں دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو 77 نشستیں ملی اور اس بار بھی بنگال کے عوام انہیں سخت جواب دے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کی صورتحال ہے اس وقت مغربی بنگال میں، اور مغربی بنگال میں ایسا لگتا ہے کہ کرو یا مرو کا صورتحال بنی ہوئی ہے ٹی ایم سی اور بی جے پی کے لیے، اور ایک دوسرے پر حملے کرنے کا سلسلہ تو پہلے سے جاری تھا۔ اب یہ مزید جو ہے خبر اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ اب شام تک مزید اس سلسلے میں جو اپڈیٹس آئیں گی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ادھر ناظرین گرامی، بنگلور شہر کو بہت ہی پرسکون شہر مانا جاتا تھا، کرائم ریکارڈ بہت کم تھا، لیکن ادھر کچھ دنوں سے، کچھ سالوں سے یا کچھ مہینے سے جو دیکھا جا رہا ہے، کرائم میں حد درجہ، بالخصوص خواتین کے خلاف یا ناجائز تعلقات کی وجہ سے ایک دوسرے پر اٹیک کرنا، ایسی جو ہے بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ بنگلورو کے کرائے کے فلیٹ میں پڑوسیوں کی جانب سے بدبو کی شکایت کے بعد پولیس نے پوجا دتا نامی خاتون کی مسخ شدہ لاش برآمد کر لی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے ذریعے موت کی اصل وجہ کا تعین کیا جائے گا، جبکہ تفتیشی حکام کہہ رہے ہیں کہ خودکشی اور قتل دونوں پہلوؤں سے تحفظات کر رہے ہیں، جبکہ نیم برہنگی کے حالت میں تھی جب اس کی لاش ملی تھی۔ 34 سالہ خاتون تھی، بنگلور کے فلیٹ میں رہ رہی تھی اور کافی مسخ شدہ تھی۔ جھارکھنڈ کے شہر دھنباد سے اس کا تعلق تھا، یہ بتایا جا رہا ہے، جس کا نام پوجا دتا تھا۔ خانگی کمپنی سے اپنی ملازمت فی الحال میں اس نے چھوڑی تھی، بے روزگار تھی۔ یہ واقعہ پیر کے اس وقت سامنے آیا جب پڑوسیوں نے گھر سے آنے والی شدید بدبو کے بارے میں حکام کو مطلع کیا تھا۔ اب یہ قتل تھا یا پھر زندگی کے مسائل سے جوجھ کر کے اس نے انتہائی قدم اٹھایا ہے، ان ساری چیزوں کو اس وقت جو ہے الگ الگ چھان بین کر رہی ہے پولیس۔ ناظرین مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔